عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک مضمون لکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے نصاب میں گرچہ شامل نہیں ہے، لیکن مضمون نگاری جو ہے وہ مضمون نویسی ہمارے یہاں تو بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دونوں جماعتوں کے لیے میرے کہنے کا مطلب یوں ہے کہ آج یہ مضمون نگاری یہ 11ویں جماعت کے لیے بھی ہے اور 12ویں جماعت کے لیے بھی ہے۔ آج جس مضمون پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کھیلوں کی اہمیت۔ پہلے بچوں، آپ تو جانتے ہیں کہ کھیلوں کی اہمیت کیا ہے۔ کھیل تو آپ سبھی کھیلتے ہوں گے اور کھیلوں کے بارے میں آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن کھیلوں کی اہمیت جس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے کہ کھیل جو ہے، کھیل موجودہ زمانے میں کھیلوں کی طرف خاصا جو توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے مطابق جسمانی طور پر صحت مند انسان ہی صحت مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ صحت مند جسم صحت مند ذہن کو ہی ثابت کر سکتا ہے، یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک عقل کا تقاضا ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی حاصل کرنے کے لیے افراد کا جسمانی طور پر صحت مند ہونا لازمی ہے، اور تبھی ممکن ہے کہ جب ان کے لیے کھیل کود کا انتظام ہو۔ کھیل انسان کی تفریح اور صحت کی پائیداری کا ضامن ہے۔ انسان کام کرتے کرتے ضرور اکتا جاتا ہے، اور اپنی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے وہ کھیل کے میدان کا رخ کرتا ہے۔ کھیل نہ ہو تو انسان سست اور کاہل بن سکتا ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ایک انسان میں نظم و ضبط یعنی کہ ڈسپلن، فرمان برداری، قوت فیصلہ جیسے صفات کرنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی اور مشکل اوقات میں گرے ہوئوں کو اوپر اٹھانے کی اجازت سے لیس کرتا ہے۔ کھیل کے دوران ایک کھلاڑی اگر غلط طریقے استعمال کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے۔ یہی جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ کھیل جو ہے یہ ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز طلباء و طالبات، کھیل جو ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی غلط طریقے سے کھیلے گا یا استعمال کرے گا اپنا غلط رویہ یا اپنا بیہیویئر غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو اسے سزا ملتی ہے، لیکن اگر وہ نظم و ضبط کے پابند کر کھیل کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں قوت برداشت اور صبر استقلال بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب کبھی کھیل کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک کھلاڑی کو برداشت اور صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہر کوئی صرف جیتتا ہی نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں جب انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کھلاڑی کے اندر برداشت کرنے اور صبر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اسے وہ صابر بھی بن جاتا ہے اور اس میں برداشت کرنے کی تو قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک کھلاڑی کو کھیل کا میدان کی نزاکت سے بھی آشنا کراتا ہے۔ چنانچہ کھیل کے دوران کھلاڑی کو پلک جھپکنے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے
کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مخالف سمت کا کھلاڑی اس کی ہر ترکیب ناکام بنانے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ پلک جھپکتے ہی اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کھیل کیسا کھیلنا ہے، مجھے دوسری ٹیم کو کیسے ہی ہرانا ہے، کیونکہ مجھے اس کے ارادے جو ہیں ان کو توڑنا ہے، مجھے اپنی ٹیم کو جیت دلانی ہے۔ کھیل کے میدان میں غرض یہ سب کچھ سکھانے کے باوجود بھی کھیل کے میدان میں فرض شناس کا درس ملتا ہے، وقت کا پابند ہونا سکھاتا ہے، دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون اور اتحاد عمل کی قدرت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھا کھلاڑی ہی ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کھیل اور ورزش سے انسان کا جسم تندرست رہ سکتا ہے، جو کچھ بھی کھایا جائے اور اسے اچھی طرح ہضم ہو سکتا ہے۔ انسان کھیلوں کے ساتھ دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے اور وہ کمزور دل بھی بن جاتا ہے۔ اگر جسم میں کوئی خلل آ جائے تو اس کا اثر فوراً دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ تندرست جسم ہو تو تندرست دماغ بھی ہوگا، یعنی کہ تندرست جسم کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ وہاں پہ تندرست دماغ بھی ہوگا۔ اس لیے جسمانی، دماغی اور روحانی تندرستی کے لیے کھیل کھیلنا اس طرح ضروری ہے جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ کھانا ہضم کرنے میں بھی کھیل کا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کھیل کود سے نہ صرف اتنے ہی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ آج کل یہ دنیا میں خیر سگالی کا جذبہ پیدا کر کے مختلف قوموں کو آپس میں ملا دیتی ہے، نزدیک لانے اور بین الاقوامی تعلقات استوار کرنے اور دنیا میں امن و قائم کرنے کا وسیلہ بھی بن گیا ہے۔ مختلف ممالک کے کھلاڑی دوسرے ممالکوں میں جا کر وہاں کھیل کھیلتے ہیں، وہاں کے لوگ کھلاڑیوں کو کھیلتے دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس طرح وہ ان کے ملک اور ملک کی کئی باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے ممالک کے سربراہ بھی کبھی کبھی کھیل دیکھنے کے لیے مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، اور اس طرح باہمی رنجشوں، تلخیوں اور اختلافات کو دور کرنے کا کھیل ایک بہترین موقع ہاتھ آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تھوڑی سی جانکاری ہم نے جو دے دی ہے اس کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں، امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور آپ بھی کھیلتے رہیں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔